جو چیز معاشرے میں معیوب سمجھی جائے اسلام بھی اس کو معیوب سمجھتا ہے. مثلا ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب جی، علیہ السلام ہم کسی کو بھی سلامتی بھیج سکتے ہیں، رضی اللہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ رواج یہ پا گیا کہ رضی اللہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے تو صحابہ کو کہنا چاہیے، علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو انبیاء ہی کو کہنا چاہیے. علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک اہل حدیث مولانا صاحب نے کسی نجی چینل پر ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام بولنا یا لکھنا جائز نہیں ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ چونکہ مسلمانوں کے ہاں علیہ السلام کا استعمال انبیاء کرام کے ساتھ، رضی اللہ عنہ کا استعمال صحابہ کرام کے ساتھ، اور رحمۃ اللہ علیہ کا استعمال اولیاء کرام اور بزرگان دین کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے عام مسلمانوں میں جو چیز کنفیوژن ڈالے اس کو کرنا جائز نہیں ہے. اس میں تو پہلے پھکی والا جواب لیں کہ سب سے زیادہ کنفیوژن عوام الناس میں اہل حدیث نے خود ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثریت ہے حنفیوں کی، وہ کہتے ہیں آپ رفع الیدین کر کے کنفیوژن ڈال رہے ہیں. یہاں تو لوگ صدیوں سے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ خواہ کنفیوژن ڈال رہے ہیں. اونچی آمین کہہ کے آپ پوری مسجد کے سکون کو برباد کر کے کنفیوژن ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں نا. تو وہاں جو چیز عوام کو کنفیوژن میں ڈالتی ہے اس کو یہ چھوڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے. وہاں تو کہیں گے ہم اکیلے بھی ہوں تو حق پہ ہیں تو حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، یہی کہتے ہیں نا. تو یہاں پہ آ کے ان کو عوام کا خیال آنا شروع ہو گیا. یہ عوام کا خیال نہیں ہے، اصل میں یہ سنی شیعہ فرقہ واریت کی لعنت ہے اور ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ناسبیت ہے، یعنی اہل بیت کا بغض، اسے ناسبیت کہا جاتا ہے محدثین کی ٹرم کے اندر. تو اس پہ ایک اور پھکی والا جواب، علم الکلام والا الزامی جواب لے لیں کہ سیدہ مریم کو اہل حدیث کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں یا علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں؟ تو سیدہ مریم جو ہیں وہ پھر پیغمبر ہیں کیا؟ تو کیوں کنفیوژن عوام میں پیدا کرتے ہیں آپ علیہ السلام کہہ کے؟ غیر پیغمبر ہے نا، پیغمبر کی ماں ضرور ہے، خود تو پیغمبر نہیں ہے. اور اگر پیغمبر سے قریبی رشتے کی وجہ سے ہے تو نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، وہ کیوں نہیں علیہ السلام؟ پھر سوچنے کی بات ہے نا. اور اس پہ حدیث بھی لے لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ بنت خویلد کو فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. تو اگر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں تو سیدہ خدیجہ کیوں نہیں ہے سلام اللہ علیہا؟ سیدہ عائشہ کیوں نہیں ہے سلام اللہ علیہا؟ سیدہ فاطمہ کیوں نہیں ہے سلام اللہ علیہا یا علیہ السلام؟ اچھا یہ مرد کے لیے ہوگا تو ہوگا علیہ السلام، اور عورت کے لیے ہوگا تو علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا. تو میرا خیال ہے مسئلہ یہیں پہ حل ہو جاتا ہے، آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں جی وہ سلف سے بھی دکھائیں، اور سلف سے دکھاتے ہیں تو اب ان کو سلف کی کتابوں پہ بھی شک ہونے لگ پڑے ہیں. کہتے ہیں جی قلبی نسخے یہ ہیں اور فلانے یہ ہیں. او بھائی تیرے قلبی نسخے تیری جیب میں رکھ اپنے. قلبی نسخوں کو جو دنیا میں آن کرتی ہے نا جو تنظیم، وہ ہے دارالکتب العلمیہ بیروت، جن کے پاس کاپی رائٹس ہیں. ایون سعودیہ والے بھی اپنی کتابوں کی پروف ریڈنگ دارالکتب العلمیہ سے کرتے ہیں، کیونکہ بیروت دنیا میں وہ جگہ ہے شام کے اندر کہ جہاں پہ صرف حدیث کی کتابیں نہیں، قرآن، تصوف، فقہ کی کتابوں کے قلمی نسخے ہزار سال پرانے بھی پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کو آن کیے ہوئے ہیں. تو دارالکتب العلمیہ کی صحیح بخاری کھول لیں آپ، مکتبۃ الشاملہ سعودی عرب کا جو ام القرا یونیورسٹی مکے والے اور مدینہ یونیورسٹی والوں کے اسٹوڈنٹس نے بنایا ہے پوری دنیا میں سافٹ ویئر احادیث کی کتابوں کا، وہ کھول لیں.
یا پوری دنیا میں جو ایپ چل رہی ہے اسلام 360، اس میں بھی آپ کو عربی والا پورشن کھولنا پڑے گا. اردو میں مولانا شریف گھس چکے ہوئے ہیں، تو مولانا شریف کو احادیث شریف سے باہر نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا احادیث شریف میں کیا لکھا ہوا ہے. ان میں آپ احادیث کے نمبرز ڈالیں، آپ کو یہ مل جائے گا. صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اس حدیث میں امام بخاری نے مولا علی اور فاطمہ کے ساتھ کمبائنڈ لکھا ہے علیہم السلام، ان دونوں پر سلام ہو. سیدہ فاطمہ کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا امام بخاری نے، اس میں بھی لکھا ہے فاطمہ علیہ السلام. اور صرف امام بخاری نہیں، امام ابو داود نے سنن ابی داؤد کے اندر 4646 نمبر حدیث میں لکھا ہے علی علیہ السلام، مولا علی کے ساتھ. کم از کم 12 جگہ ابو داؤد میں علی علیہ السلام ہے. اور بخاری میں ایک اور حوالہ ہے 3748 حسین علیہ السلام، امام بخاری نے لکھا ہے. اور بخاری اور ابو داؤد نہیں، صرف ترمذی میں آپ آ جائیں 3774 نمبر حدیث سیدنا حسن و حسین کے نام کے ساتھ کمبائنڈ طور پر امام ترمذی نے لکھا ہے علیہم السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو. تو سر یہ اہل سنت کے ائمہ، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، کافی ہیں والے. ویسے تو اور بڑے بعد کے ائمہ بھی ہیں، لیکن یہ تو مین سٹریم کی ہماری کتابیں ہیں جن کے اندر انہوں نے اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام یا علیہم السلام لکھا ہے. یہ چونکہ سنی شیعہ کنفلکٹ شروع ہو گیا، لہٰذا یہ فرقہ واریت کی نظر ہو گیا، ادروائز کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، یہ سب مانتے تھے. اسی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کتابوں کو مانیں، اور صرف ان بابوں کو مانیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو بابے کتابوں کو نہ مانیں، چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں یا بابا اعلی حضرت ہوں یا بابا اشرف علی تھانوی ہوں، ان بابوں کو پھر ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ کتابوں کو نہیں مان لیتے. اور جو کتابوں کو مانے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے آج کا کوئی بابا ہو. پھر جناب المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر صحیح سند سے موجود ہے، عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو مسجد نبوی میں پہلے 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، ہونا چاہیے تھا رضی اللہ عنہ یا ابا بکر، کنفیوژن نہ پیدا کرتے بقول ان کے. اور حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر، یا ایک روایت میں یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو. اور یہ صرف قبر رسول یا یہ نہیں ہے، عام مومنین کی قبروں پہ جا کے آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم میں دعا نہیں ہے یہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اور سب نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بخاری اور مسلم میں جو تشہد آیا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. لو جی اپنے پہ بھی سلام آ گیا. کتھوں ٹریا سی انبیاء تو صحابہ تے اہل بیت تے کردے کردے اللہ دے اولیاء اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. ہر نیک بندے میں صحابہ، اہل بیت، انبیاء اور اولیاء اللہ شامل ہیں. اور سر جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، سلامتی نہیں بھیجتے. تو یہ کون سا جھگڑا رہ گیا؟ خام خواہ اس چیز کو جھگڑا بنایا ہوا ہے. اور پھر آپ اس طرح کی باتیں کر کے اور اس طرح کی ویڈیوز آپ اپنے چینلز کے اوپر چڑھا کر مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں آپ کی پبلک کو بتاؤں کہ یہ صرف علمی لبادہ ان لوگوں نے اڑا ہوا ہے. یہ بیسیکلی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، ان کا کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کے علماء اور ہیں، بابوں کے علماء اور کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکھرا جہاں اور. ٹھیک ہے جی. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں، کہتے رہے. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن
کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور یہ تو میں نے علیہ السلام کی بات کی کہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. آپ بخاری مسلم باقی حدیث کی کتابیں کھولیں، اکثریت جگہ آپ کو صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ ملے گا ہی نہیں. بعض جگہ ملے گا، اکثریت جگہ نہیں ملے گا، اور کوئی توہین نہیں شمار کی جاتی تھی اس کو. پروٹوکول ایک ہے وہ دروشی والا، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مولا علی نے روایت کی یہ حدیث. اور دوسری حدیث جو ترمذی میں بھی اور حاکم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام جو 3 دفعہ سیڑھیوں کے سٹیپس چڑھے تو اس میں پہلے سٹیپ پہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس یہ پروٹوکول صرف درود شریف کے حوالے سے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے. تو صحابہ کرام آپس میں مجھے بتائیں جب کوئی فوت ہو جاتا تھا صحابی اس کو رضی اللہ عنہ کہتے تھے؟ ذرا دکھائیں گے اس حدیث میں. بخاری مسلم میں آتا ہے سیدنا عمر کی میت پہ جو حضرت علی نے تعریف کی تھی حضرت عمر کی، تو اس میں الفاظ ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو رحمہ اللہ کہتے تھے. رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے، محدثین نے استعمال کیا ہے. اور یہ صرف صحابہ کا پروٹوکول نہیں، آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ المحند علی المفند پڑھیں، اس میں انہوں نے علماء دیوبند 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم کہا ہوا ہے. جی رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم. علمی جب ڈسکشن ہوگی پھر وہ مانیں گے. ویسے فرقہ واریت کریں گے، بریلویوں کو کہیں گے یہ جی شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ تو صحابہ کے ساتھ خاص ہے. تو المحند میں آپ نے کیوں لکھ دیا رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی 800 سال بعد جو لوگ آ رہے ہیں، وہ پھر علمی ڈسکشن ہے اور جائز ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الام میں امام حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حالانکہ وہ تبع تابعی تھے، صحابی تو نہیں تھے نا. چلیں حنفیوں کے نزدیک تابعی بھی مان لیں، پھر بھی صحابی تو نہیں تھے. اور امام مسلم کے شاگرد نے صحیح مسلم میں سٹارٹ میں جب کتاب الایمان چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے، پہلی 92 روایات تو ہیں مقدمے کی، 93 نمبر جو روایت سٹارٹ ہوتی ہے نا وہاں سے باقاعدہ صحیح مسلم شروع ہوتی ہے. تو اس کے سٹارٹ میں ان کا شاگرد ابو اسحاق لکھتا ہے قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیشاپوری رضی اللہ عنہ. امام مسلم کو رضی اللہ عنہ، امام مسلم تو تبع تابعین میں سے، تو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. قرآن نے تو سر کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ، یہ فضیلت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر جائے. سورہ البینہ کے اندر پھر سورۃ الفجر میں آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اطمینان والی جان کو کہتا ہے کہ تو اپنے رب کے پاس اس حالت میں لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. تو اس میں رضی اللہ عنہ ہے. بلکہ کل میں سورۃ المائدہ پڑھ رہا تھا، وہ پہلی دفعہ میری اس طرف توجہ گئی کہ سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت کے دن، اس کی جو کنکلوژن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورۃ المائدہ کی 119 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، جب وہ کہیں گے نا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے عذاب دے چاہے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے کہ جب سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا. حضرت عیسیٰ اپنے فالوورز کے لیے بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے شرک کیا نا تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر چاہے پکڑ لے. تو وہ ان کے فالوورز، ان کے صحابہ بھی، تابعین بھی، قیامت تک آنے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں ایسے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ سب اللہ سے راضی. پورے کے پورے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز جو ان کے طریقے پہ چلے ہیں قیامت تک. نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ کرسچنز تھے، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد ہم ہیں وہ لوگ، کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹرو فالورز ہیں. تو اللہ فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے
کھلی کامیابی. اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رضی اللہ عنہ والا معاملہ جو ہے وہ غیر صحابہ، غیر تابعین، غیر تبع تابعین، قیامت تک کے لیے آپ کسی کو بھی رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ صرف علماء نے آپس میں نا ایک فرقہ واریت کی دراڑ کی وجہ سے اس طرح کی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں. ادروائز سچائی جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. سچائی وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں آپ کو ملے گی، وہ آپ کو کتابوں کے اندر ملے گی. اور یہ جو آج کل کوئی فتنہ اٹھاتے ہیں نا کہ جی وہ جی کلمی نسخے میں فلانی شے نہیں ملے گی، فلانی شے نہیں ملے گی. میرے بھائی کلمی نسخے وہ ہیں جو دارالکتب العلمیہ اون کرے گی، ان کے پاس رائٹس ہیں. تو آپ دارالکتب العلمیہ کی صحیح بخاری اٹھائیں، اس میں آپ 2812 نمبر حدیث اٹھا لیں. سعودی عرب سے چھپی ہوئی صحیح بخاری اٹھائیں، اس میں 2812 نمبر حدیث نکال لیں. مکتبۃ الشاملہ میں 2812 صحیح بخاری کی حدیث نکال لیں، تو اس میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. سر یہ راوی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ راوی کے پیغمبر کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کے کہنے سے یہ چیز ختم تو نہیں ہو جانی. تو باقی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی چیز جو ان کے لیے مصیبت ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 240 کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. سر اس دے ہوتے جنیاں بھی تعویلاں کاٹ لو، وہ کسی کو گل بنوا کے دسو. اب میرا خیال ہے کہ میں ناسبیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں. ویسے اشارتاً تو آپ نے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، کھل کے سامنے آؤ تو دیکھ لیں. کہتے ہیں نا کہ جی کرامت ظاہر ہوئی. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہماری ویڈیوز کے بعد اہل حدیث یا تو پکے اہل حدیث ہوں گے یا منکرین حدیث ہوں گے. تو دیکھ لیں وہ بالکل سچائی اور باطل ہونا وہ بالکل نکھڑ کے سامنے آ گیا. جنہوں نے اہل حدیث ہونا تھا وہ پکے اہل حدیث ہو گئے، یعنی کتاب و سنت کے ماننے والے ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے جھوم جھوم کے کہنا شروع کر دیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور جنہوں نے دوسری طرف جانا تھا اب وہ دیکھ لیں وہ تختہ مشق بنے ہوئے، ان کو ہر بندہ ذلیل کرتا پھر رہا ہے. تو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان خود بھی کرتوت ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے عزت اور ذلت انسان کا مقدر بن جاتی ہے. تو میں نے ضمناً کچھ باتیں عرض کر دیں فرقہ واریت کے حوالے سے بھی اس خاص ٹاپک کے اوپر. میرے بھائیو، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ناموں کے ساتھ جہاں تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، تو آپ ہمارا اگر کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں، 72 کا ٹائٹل شہداء کربلا کی نسبت سے لیا ہے، تو آپ کو تمام صحابہ کے ناموں کے ساتھ ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام 50 سے زیادہ دفعہ تو آیا ہے اس میں. ایون آپ بھی آیا نا ساتھ، تو اس کے ساتھ بھی میں نے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی رسپیکٹ دی ہے. حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہر دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے. اتنا ہم خیال رکھتے ہیں اس حوالے سے. اور انڈیا کے ایک اہل حدیث مولانا نے ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ جی وہ یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس میں حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا. اندازہ کریں، اس سے کو پوچھے بھی تو نے خود پڑھا ہے؟ وہ پہلے دن سے جو پرنٹ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. خام خواہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ پمفلٹ ایک دفعہ خود پڑھیں، ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. اب تو اللہ کے فضل سے پہلے تو میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو میں اس کا ترجمہ ہوا، پھر ہندی میں ترجمہ ہوا، پھر انگلش میں ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد اب بنگالی زبان میں بھی اس کا PDF رکھا ہوا ہے. یعنی یہ 5 زبانوں کے اندر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، ہندی میں اور بنگالی میں. PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جا کے ریسرچ پیپرز والے پورشن میں. اور اگر مفت ڈاک میں کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے، +923215900162. پاکستان سے کریں گے تو ڈائریکٹ 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. آپ کال کریں، فری آپ کے گھر 12 کا پیکج آئے گا، جس میں 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں.
صرف TCS کا آپ کو 300 روپے پے کرنا پڑے گا، آپ کے گھر انشاءاللہ تعالی ڈاک آ جائے گی، آپ کال کریں۔ اور ڈاک میں ہم صرف اردو والا ریسرچ پیپر بھیجتے ہیں، عربی اور انگلش اور ہندی اور بنگالی والا PDF کی فارم میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہم نے پورے پروٹوکول کے ساتھ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر، دارالکتب العلمیہ، مکتبہ شاملہ اور اسلام 360 میں بھی آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو انہی نمبروں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ احادیث ملیں گی، تو آپ خود پڑھیں تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی کہ یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جہاں تک ہیومن ڈگنیٹی کا سوال ہے سب کی رسپیکٹ کرنا تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے۔ ابھی مغرب کی اذانیں شروع ہوا چاہتی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔